ایک بار پھر ناظرین آپ کو میراتُالنساء میں خوش آمدید کہتے ہیں اور یسوع مسیح کے بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتے ہیں۔ میں شہانہ پاسٹر غزالہ شفیق کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور جس طرح ناظرین میں ضرور چاہوں گی جو میرے ناظرین آج پہلی بار اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، میں یہ چاہوں گی کہ ضرور ان کو گزشتہ 2 پروگرام کا پریویو ضرور ان کے ساتھ شیئر کروں۔ ہم نے بات چیت کی تھی ناظرین شادی یا رشتہ ازدواج پہ۔ پہلا پروگرام ہم نے کیا کہ شادی آخر ہے کیا؟ کہنے کو بڑا سمپل سوال تھا، مگر پاسٹر غزالہ شفیق نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اور کلام مقدس میں سے ہمیں سمجھایا کہ آخر شادی ہے کیا۔ اس کے بعد ناظرین ہم نے بات چیت کی دوسرے پروگرام میں کہ شادی کی مناسب عمر کلام مقدس کے حوالے سے ہمیں کیا ملتی ہے، اور وہ بھی ہم نے بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ اور بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ، میں ایک بار پھر ضرور شکریہ ادا کرنا چاہوں گی پاسٹر غزالہ شفیق کا کہ انہوں نے ہماری رہنمائی کی اور ہم نے سیکھا کہ آخر عمر ہے کیا لڑکی کی، کہ اسے کب شادی کے لیے تیار ہونے کی ضرورت ہے۔ آج ناظرین میں چاہوں گی جو ہم بات کریں گے اس پروگرام میں، جسے ہم کنٹینیو کرنا چاہ رہے ہیں، کہ وہ کون سے رشتے ہیں جن کے ساتھ شادی کرنا جائز ہے۔ ایک بار پھر پاسٹر غزالہ شفیق کو اپنے اس پروگرام میں تہہ دل سے ویلکم کرتے ہیں۔ تھینک یو۔ تمام ناظرین کو خداوند یسوع مسیح کے عظیم جلالی نام میں میرا سلام پہنچے۔ جی شاہانہ۔ جی سسٹر، میں ضرور پھر آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ وہ کون سے رشتے ہیں جن کے ساتھ کلام مقدس جو ہے وہ ہمیں الاؤ کرتا ہے کہ شادی کرنا جائز ہے؟ شاہانہ، بہت خوبصورت سوال آپ نے کیا کہ وہ کون سے رشتے ہیں جہاں پر ہمیں شادی کی اجازت ہے۔ خدا کا کلام، خدا کی ذات، مذہب آپ کو کیا اجازت دیتا ہے؟ کیونکہ جو رشتہ خدا نے مقرر کیا، یقیناً اس کے ضابطے بھی اس نے مقرر کیے بے ہیں، شک۔ اور ہمیں ضرور ہے کہ ہم ان رشتوں کی پاسداری کریں اور خدا کے کلام کے اندر رہتے ہوئے جب بھی شادی کا فیصلہ کریں تو رہنمائی کے لیے ہم کلام خدا کو دیکھیں، کیونکہ شادی وہ ایک اہم رشتہ ہے یا وہ اہم معاشرے کی اکائی ہے جس پر پورا معاشرہ بیس کرتا ہے۔ بے شک۔ ظاہر ہے، ایک آپ کو پتہ ہے، ایک ماں باپ، ایک جوڑا ہوتا ہے اور ان سے بچے پیدا ہوتے ہیں، پھر ان کی شادیاں ہوتی ہیں۔ معاشرہ ایک جوڑے سے شروع ہوتا ہے، بالکل۔ ٹھیک ہے؟ جیسے شروع میں ابتدا میں ہم چلے جائیں تو آدم اور حوا سے ہی معاشرے کا آغاز ہوا تھا۔ آج ہم دیکھیں گے کہ جب آغاز ہوا تو شادی کے کیا لوازمات تھے اور کیا شریعت تھی، اور خدا نے جب احکامات دیے تو کن چیزوں کے اندر ہمیں محدود کیا۔ ان چیزوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے، بالکل۔ کیونکہ جو لوگ رشتوں کا احترام نہیں کرتے وہ کسی بھی رشتے کے ساتھ سوچتے ہیں بس لڑکی ہونی چاہیے، وہ چاہے سگی بہن ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی رشتہ ہو، وہ سوچتے لڑکی ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ہمیں اپنا تعلق قائم کرنا چاہیے، اور وہ ریفرنس دیتے ہیں، جا کر شروع میں چلے جاتے ہیں جہاں آدم اور حوا سے خدا نے آغاز کیا تھا نئی نسل چلانے کا۔ تو میں ضرور چاہوں گی کہ ہم تھوڑا سا اس چیز کو بھی سمجھ لیں کہ جب آدم اور حوا پہلا جوڑا تھا تو ان کے بچے پیدا ہوئے تو یقیناً وہ خاندان میں ہی شادیاں ہو رہی تھیں، ایک دوسرے کے ساتھ شادیاں ہو رہی تھی۔ تو اس وقت تو ابھی آغاز ہوا تھا، نہ شریعت تھی، نہ احکام تھے، نہ توریت تھی، نہ 10 احکام تھے۔ بالکل۔ شریعت اس کے بعد خدا نے جب معاشرے وجود میں آ گئے، جب چیزیں پیچیدہ ہونے لگی تو تب شریعت کا تعارف خدا نے کروایا، احکامات خداوندی دینا شروع کیے، مختلف نبیوں کی معرفت خدا نے بتانا شروع کیا، زندگی گزارنے کا ڈسپلن۔ شروع میں ضرور ان دونوں نے جو اولاد پیدا ہوئی انہوں نے شادی کی، لیکن اس وقت آپ دیکھیں کہ کیونکہ پیور نسل تھی،
آج کی طرح کے مسئلے نہیں ہیں کہ اگر آپ نسل میں شادیاں کرتے جاتے ہیں تو بہت سے میڈیکل پرابلمز آ ہاں جاتے جی ہیں. بالکل. اچھا پھر آپ کو نہیں پتا کہ وہ لڑکی پیور ہے بھی کہ نہیں، یا وہ لڑکا جنسی طور پر پاک ہے بھی کہ نہیں جس سے آپ شادی کرنے جا رہی ہیں. تو اس وجہ سے شروع میں انہوں نے کی، لیکن یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس وقت تک شریعت نہیں دی گئی تھی، اس وقت تک احکامات نہیں دیے گئے تھے. احکامات شادی کے بارے میں جب دیے گئے ہیں تو اب ہم اس کے پابند ہیں. ٹھیک بالکل. ہے، تو اب آپ بہن بھائیوں کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے. اب آپ کو ان رشتوں کی، ان مہر جو محور جو خدا نے دیا ہے یا جو سرکل آپ نے کو دیا ہے اس کے پابند ہونا ہے. بالکل. اس وجہ سے کلام خدا تو بڑے کلیئر اس میں کہتا ہے. آپ کو میں بتاتی چلی جاؤں، میں نے جو بات کی، آج بھی اتنی بھیانک کہانیاں ہیں کہ سگا بھائی بہن کو مولیسٹ کر دیتا ہے. غلط. اگر سسٹر اگر ہم دوسرے مذاہب کی بات کریں تو اس میں بھی ہمیں یہ ملتا ہے کہ محرم اور نامحرم کا بھی اس میں فرق جو ہے نا ان کے اس میں بھی ہے کہ یہ محرم ہے، اس کے ساتھ آپ نے یہ رشتہ نہیں جو ہے وہ جڑ سکتا، اور جو نامحرم ہے ان کے ساتھ آپ کی شادی جائز ہوتی ہے. اور کچھ رسومات ایسی ہیں جس میں آپ نے محرم کے ساتھ جانا ہے، اس میں آپ نامحرم کے ساتھ نہیں جا سکتے. تو یہ بھی میں چاہوں گی کہ یہ بھی ہمیں ضرور کلیئر ہو. ہاں جی بالکل. محرم نامحرم کے بارے میں بائبل بہت واضح ہے. بائبل تو اس کے بارے میں بہت کلیئر، ابھی ہم اسے تلاوت اس پر آئیں گے، لیکن میں جو معاشرتی چیزیں آپ نے کہا، ہاں مذاہب میں ہے محرم نامحرم کا تصور ہے، لیکن جب وہ پھر آ جاتی شادی کی بات تو ہم ساری اخلاقیات بھول جاتے ہیں. وہ جس طرح ہم نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ ایک ایج پیچیدہ ہے جس میں ہمیں آئیڈینٹیفائی کے ہونے کی ضرورت ہے، ہماری آئی ڈی کی ضرورت ہے، مگر شادی کے لیے کوئی آئی ڈی نہیں، کچھ نہیں، کوئی ایج نہیں، کچھ نہیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اور آپ نے کوئی مذہبی رسومات ادا کرنی یا آپ نے گھر سے باہر نکلنا، کچھ قبیلے، کچھ معاشرے اس طرح کے ہیں کہ وہ لڑکی کو گھر سے اکیلا باہر نکلنے کی بھی اجازت نہیں دیتے. اس کے لیے بھی کہتے ہیں کوئی محرم ساتھ ہونا چاہیے. بالکل. ایک بھلے وہ چھوٹا سا بچہ ہی کیوں نہ ساتھ جا رہا ہاں چھوٹا سا بچہ. یہاں ایک قبیلے میں بہت یہ ایک واقعہ ہوا تھا جو بہت سوشل میڈیا پہ وہ وائرل ہوا تھا کہ ایک لڑکی بغیر محرم کے باہر چلی گئی. محرم کا شاید لفظ بہت سے ہمارے ناظرین کے لیے نیا ہو، وہ سمجھتے نہ ہو. محرم کا مطلب یہ ہے کہ وہ رشتہ جس کے ساتھ آپ کھا پی سکتے ہیں، جس کے ساتھ آپ کو پردہ نہیں کرنا، جس کے ساتھ آپ باہر جا سکتے ہیں. محرم کا تصور یہ ہے. وہ آپ کے گھر میں آ سکتا ہے، آپ کی بہو بیٹی خونی ہو. رشتے بائبل تو خونی رشتہ ہی قرار دیتی ہے، لیکن دوسرے مذاہب میں محرم بنانے کی بہت سے طریقے بھی ہیں. لیکن ہمیں دوبارہ میں تمام ناظرین کو زور دے کر کہوں گی کہ ہمارے لیے ہمیشہ ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ جو ہے وہ توریت ہے، صحائف انبیاء ہیں، اناجیل ہیں. کیونکہ کلام یہی ہے جو خدا کے منہ سے صادر ہوا، جو خدا کے روح نے لکھوایا، نبیوں نے جس کے بارے میں تعلیم دی. ہمیں اس سے سیکھنا ہے. ہمیں دنیا کی رسومات سے یا دنیا کے عقائد سے یا دنیا کی تعلیمات سے نہیں سیکھنا. ہمیں جو کچھ سیکھنا اس سے سیکھنا ہے. تبھی ہماری عقل بھی روشن ہوگی، اور تبھی جو ہے ہمارے جو خاندانی جو تعلقات ہیں وہ خدا کے کلام کے مطابق ہوں گے. تو اس وجہ سے دوسرے مذاہب میں ہے، دوسرے عقائد میں بھی ہے، دوسرے معاشرتی چیزیں تو چلیں آپ برداشت کر سکتے ہیں کہ یہ معاشرتی، لیکن معاشرہ جو بھی چیز لیتا ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں سے اوریجن ہو رہی ہوتی ہے، کسی عقیدے سے، کسی مذہبی نظریہ سے. تو اس وجہ سے یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ بھیانک صورتحال کے باپ جو ہے بیٹی کو مولیسٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا بہن بھائی کے آپس میں ناجائز تعلقات ہو جاتے ہیں، یہ بھیانک چیزیں دنیا میں موجود ہیں. اور لوگ کہاں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مذہب کی کوئی نہ کوئی آڑ لیتے. یہ ویسے بڑا ہی نا پیچیدہ مسئلہ بھی، اور بہت اس پہ مطلب میں سمجھتی ہوں کہ تکلیف دہ
عمل ہے، دنیا نے بالکل، پیچیدہ ہاں، بنایا، بالکل۔ خدا نے نہیں۔ میں اگر آپ توریت میں سے احبار کا صحیفہ کھولیں، خدا ہر ایک رشتے کے بارے میں اتنی خوبصورتی سے بیان کر رہا ہے کہ ہم نے اگر اپنی زندگی کو، اپنے خاندانوں کو، اپنے تعلقات کو سمپل رکھنا ہے نا، تو بائبل کھولیں، سادہ سی بات ہے، صحائف انبیاء کھولیں، اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے، اس میں ہر ایک چیز اتنی خوبصورتی کے ساتھ، اتنی وضاحت کے ساتھ، اتنی صفائی سے بیان کی گئی ہے کہ اگر ہم اسی پیرامیٹرز کے اندر رہیں، کلام خدا کی حدود کے اندر رہیں، تو نہ ہم الجھنوں کا شکار ہوں گے، نہ مذہبی الجھنوں کا شکار ہوں گے، نہ نسلی، نہ میڈیکل پرابلمز کا ہم شکار ہوں گے، نہ ہم معاشرتی طور پر شرم کا شکار ہوں گے۔ اگر ہم کلام خدا، جو کہ یہی ہے کلام خدا، اس کے علاوہ اور تو کہیں خدا کا کلام نہیں نازل ہوا نا، اس کو کھول لیں، آپ دیکھیں احبار کی کتاب میں ہر ایک رشتہ اتنی خوبصورتی سے بیان کیا ہوا ہے۔ 6 آیت سے تلاوت کیجئے پلیز۔ جی، خدا کے کلام میں احبار کی کتاب، اس کا 18واں باب، اس کی 6 آیت سے میں پڑھنے لگی ہوں۔ تم میں سے کوئی اپنی کسی قریبی رشتہ دار کے پاس اس کے بدن کو بے پردہ کرنے کے لیے نہ جائے، میں خداوند ہوں۔ تو اپنی ماں کے بدن کو، جو تیرے باپ کا بدن ہے، بے پردہ نہ کرنا، کیونکہ وہ تیری ماں ہے۔ تو اس کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، تو اپنے باپ کی بیوی کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، کیونکہ وہ تیرے باپ کا بدن ہے۔ تو اپنی بہن کے بدن کو، چاہے وہ تیرے باپ کی بیٹی ہو، چاہے تیری ماں کی، اور خواہ وہ گھر میں پیدا ہوئی ہو، خواہ اور کہیں، بے پردہ نہ کرنا۔ تو اپنی پوتی یا نواسی کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، کیونکہ ان کا بدن تو تیرا ہی بدن ہے۔ تیرے باپ کی بیوی کی بیٹی، جو تیرے باپ سے پیدا ہوئی ہے، تیری بہن ہے، تو اس کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا۔ تو اپنی پھوپھی کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، کیونکہ وہ تیرے باپ کی قریبی رشتہ دار ہے۔ تو اپنی خالہ کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، کیونکہ وہ تیری ماں کی قریبی رشتہ دار ہے۔ تو اپنے باپ کے بھائی کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، یعنی اس کی بیوی کے پاس نہ جانا، وہ تیری چچی ہے۔ تو اپنی بہو کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، کیونکہ وہ تیرے بیٹے کی بیوی ہے، سو تو اس کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا۔ تو اپنی بھاوج کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، کیونکہ وہ تیرے بھائی کا بدن ہے۔ تو کسی عورت اور اس کی بیٹی دونوں کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، اور نہ تو اس عورت کی پوتی یا نواسی سے بیاہ کر کے ان میں سے کسی کے بدن کو بے پردہ کرنا، کیونکہ وہ دونوں اس عورت کی قریبی رشتہ دار ہیں، یہ بڑی خباثت ہے۔ تو اپنی سالی سے بیاہ کر کے اسے اپنی بیوی کی سوکن نہ بنانا، کہ دوسری کے جیتے جی اس کے بدن کو بے پردہ کرے۔ کتنا خوبصورت اور وضاحت سے ہر ایک رشتے کو خدا کا کلام بیان کر رہا ہے، جن رشتوں کے بارے میں ایک ایک رشتے کو خدا کا کلام وضاحت سے بیان کر رہا ہے۔ آگے بھی ہم پڑھیں گے، لیکن تھوڑا سا یہاں رک کے میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ محرم یا گناہ یہی نہیں ہے کہ اگر والد جو ہے اپنی بیٹی یا اپنی نواسی یا اپنے پیرنٹس کے درمیان جو ہے وہ ابیوز کیا جائے یا چائلڈ کے ساتھ سیکسول ریلیشن رکھا جائے، یہی گناہ نہیں ہے۔ ہر ایک رشتہ، ہر ایک تعلق جو آپ جوڑتے ہیں شادی کے علاوہ، جو پیرامیٹرز خدا نے بتا دیے، یعنی سالی کے ساتھ یا اپنے باپ کی بیوی کے ساتھ، باپ کی بیوی کے ساتھ، اور کچھ عقیدے کہتے ہیں جی اگر آپ نے شادی کی ہے اور آپ کی بیوہ عورت سے شادی کی آپ نے، اور اس بیوہ کے پہلے بچے ہیں، تو اس کی بیٹی ہے، آپ اس سے شادی کر سکتے ہیں۔ بائبل سختی سے منع بالکل، کرتی ہے ابھی اس ہم کے نے بارے میں، بڑی اچھی طریقے سے تلاوت سختی سے منع کرتی ہے کہ وہ آپ کی بیٹی ہے، بے شک آپ اس کے باپ نہیں ہیں، فزیکلی وہ آپ سے نہیں پیدا ہوئی، وہ پہلے ہسبینڈ سے ہے، وہ ہسبینڈ مر گیا ہے اور آپ نے اس بیوہ سے شادی کر لی، تو اس کے اگر بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں تو وہ آپ کے ریئل بچوں کی طرح ہیں۔ بائبل تصور بھی نہیں دیتی، سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ یہ سوچیں کہ آپ اس کے ساتھ، اس بیٹی کے ساتھ شادی کر لیں۔ بائبل اس کو بیٹی کہتی ہے، بائبل منع کرتی، سختی سے منع کرتی ہے۔ لیکن
بائبل اس چیز کی نشاندہی کرتی ہے کہ دنیا میں ایسا گناہ موجود ہے۔ میں چاہوں گی کہ اس کو آپ ضرور تلاوت کریں۔ اناجیل میں سے کرنتھیوں کا صحیفہ، کرنتھیوں کا پہلا صحیفہ، اس کا 5واں باب اور اس کی پہلی آیت، بائبل مقدس اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ اس طرح کے گناہ دنیا میں موجود ہیں، لیکن وہ سختی سے اس کو گناہ گردانتی ہے۔ جی 5 کی پہلی آیت سے پلیز تلاوت کر دیجیے۔ یہاں تک سننے میں آیا کہ تم میں حرام کاری ہوتی ہے، بلکہ ایسی حرام کاری جو غیر قوموں میں بھی نہیں ہوتی۔ چنانچہ تم میں سے ایک شخص اپنے باپ کی بیوی کو رکھتا ہے، اور تم افسوس تو کرتے نہیں تاکہ جس نے یہ کام کیا وہ تم میں سے نکالا جائے، بلکہ شیخی مارتے ہو۔ لیکن میں گو جسم کے اعتبار سے موجود نہ تھا، مگر روح کے اعتبار سے حاضر ہو کر گویا بحالت موجودگی ایسا کرنے والے پر یہ حکم دے چکا ہوں کہ جب تم اور میری روح ہمارے خداوند یسوع کی قدرت کے ساتھ جمع ہو تو ایسا شخص ہمارے خداوند یسوع کے نام سے جسم کی ہلاکت کے لیے شیطان کے حوالے کیا جائے، تاکہ اس کی روح خداوند یسوع کے دن نجات پائے۔ تمہارا فخر کرنا خوب نہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تھوڑا سا خمیر سارے گندے ہوئے آٹے کو خمیر کر دیتا ہے؟ شکریہ، کلیئر کہہ دیا کہ ایسا گناہ دنیا میں موجود ہے، اور بائبل اس کے بارے میں اتنی سخت بات کرتی ہے کہ یہ شخص لعنتی ہے اور یہ واجب القتل ہے۔ بائبل تو کہتی ہے ایسے شخص کو زمین پر زندہ ہی نہ چھوڑو، یعنی جس کو رشتوں کا احترام نہیں ہے، جس کو تعلقات کا احترام نہیں ہے، جس کو خدا کے کلام کا احترام نہیں ہے، بائبل اس کو زندہ رہنے کا حق بھی نہیں دیتی۔ آپ ضرور پڑھیں اس کے بارے میں توریت میں سے استثناء کا صحیفہ، اس کا 27واں باب اور اس کی 20ویں آیت۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، لعنت اس پر جو اپنے باپ کی بیوی سے مباشرت کرے، کیونکہ وہ اپنے باپ کے دامن کو بے پردہ کرتا ہے۔ اور سب لوگ کہیں آمین۔ ٹھیک ہے، اور یہ دنیا نے رواج بنا لیا ہے، یہ لوگ معاشرتی طور پر یہ اتنا گناہ پھیل چکا ہے جس کی نشاندہی ہزاروں سال پہلے خدا کا کلام کر رہا ہے۔ وہ سوتیلی ماں سمجھ کر اس کے ساتھ شادی کو یا اس کے ساتھ سیکسول ریلیشن شپ قائم کر لیتے۔ بائبل کہتی ہے کہ یہ لعنت ہے، اور اگر آپ احبار کی کتاب اور اس کا 20واں باب اور اس کی 11ویں آیت پڑھیں تو سزا کا حکم ہے ایسے شخص پر۔ جی خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور جو شخص اپنی سوتیلی ماں سے صحبت کرے اس نے اپنے باپ کے بدن کو بے پردہ کیا، وہ دونوں ضرور جان سے مارے جائیں، ان کا خون انہی کی گردن پر ہوگا۔ ہاں جی، یہ 11ویں اور 12ویں آیت پڑھی؟ جی 11ویں پڑھی ہے، ابھی 12ویں کی تلاوت کر دیتی ہوں۔ اور اگر کوئی شخص اپنی بہو سے صحبت کرے تو وہ دونوں ضرور جان سے مارے جائیں، انہوں نے اوندھی بات کی ہے، ان کا خون انہی کی گردن پر ہوگا۔ کتنی سخت تعلیم ہے۔ پھر اگر آپ 14ویں آیت دیکھیں کہ آپ بہو سے نہیں شادی کر سکتے، اور آپ لوگ کیا کرتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا، یہ قوانین بن گئے ہیں، ملکی سطح پر قوانین بن گئے ہیں کہ اگر آپ، جو میں نے بولا کہ آپ کسی بیوہ سے یا کسی عورت سے شادی کرتے تو اس کی بیٹی سے بھی آپ کر سکتے۔ 14ویں آیت میں دیکھیں کلام خدا کیا فرماتا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور اگر کوئی شخص اپنی بیوی اور اپنی ساس دونوں کو رکھے تو یہ بڑی خباثت ہے، سو وہ آدمی اور وہ عورتیں تینوں کے تینوں جلا دیے جائیں تاکہ تمہارے درمیان خباثت نہ رہے۔ کلیئرلی بتا دیا۔ پھر خدا کا کلام کہتا ہے کہ آپ اپنی پھپھو سے، اپنی خالہ سے، ان سے بھی نہیں شادی کر سکتے، جبکہ بہت سے معاشرے اس کی اجازت دے رہے ہیں، بہت سے عقائد اس کی اجازت دے رہے ہیں۔ پڑھے 20واں باب اور اس کی 19 سے 21ویں آیت تک۔ یہ پلیز، یہ بہت اہم ہے، اس کو آہستہ آہستہ پڑھیے آپ چیزوں کو، تاکہ یہ قوانین ہیں خدا کے، معاشرے کا فیبرک ہے یہ۔ اور تو اپنی خالہ یا پھپھی کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، کیونکہ جو ایسا کرے اس سے اپنے قریبی رشتہ دار کو بے پردہ کیا، سو ان دونوں کا گناہ انہی کے سر لگے گا،
اور اگر کوئی اپنی چچی یا تائی سے صحبت کرے تو اس نے اپنے چچا یا تاؤ کے بدن کو بے پردہ کیا، سو ان کا گناہ ان کے سر لگے گا، وہ لا ولد مریں گے۔ اگر کوئی شخص اپنے بھائی کی بیوی کو رکھے تو یہ نجاست ہے، اس نے بھائی کی بیوی بھابی، ہاں جی، اس نے اپنے بھائی کے بدن کو بے پردہ کیا، وہ لا ولد رہیں گے۔ سوری یہاں رکے تھوڑا، جی، بھابی کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرنا یہ معاشرے میں یہ بہت بہت گناہ ہے، عام ہو گیا بہت ابھی تو، عام گناہ ہے۔ عام بالکل۔ اور خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ اتنی سخت تعلیم دے رہا ہے، کیونکہ ہم نے جب بائبل کو بند کر دیا نا، ہم نے صرف کہا ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ایمان یہ رکھتے ہیں کہ یہ بدل گئی ہے، ایمان یہ رکھتے ہیں کہ خدا کا کلام بدل گیا ہے۔ بدل خدا گیا۔ کا کلام، خدا کے قوانین اٹل ہیں، یہ تبدیل نہیں ہو اچھا، جو سکتے۔ ہم کر رہے ہیں وہ ہم نہیں تبدیل ہوئے، ہم نہیں بدلے، خدا کا کلام بدل گیا ہے۔ کیا بات ہے لوگوں انسان کی بدلتا سمجھ کی۔ خود ہے، اپنے بالکل۔ نظریے بدلتا ہے، ہوں، اپنے عقائد بدلتا ہے، اپنی سوچیں بدلتا ہے، ہوں۔ اور الزام لگا دیتا ہے خدا کے کلام پر۔ جبکہ یہ سوچ بھی، میں کہتی ہوں سوچنا بھی گناہ ہے یہ، کہ وہ ذات جو لا تبدیل ہے، جو جو پاک ہے، مقدس ہے، جو پاک ہے، جس کے وعدے اٹل ہیں، اس کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ ایک نقطہ، ایک شوشہ بھی جو ہے وہ ٹل نہیں سکتا، اور جو اس میں ایڈ کرے گا یا نکالے گا تو اس کی سزا ہی بہت خطرناک ترین ہے۔ تو ہم یہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ خدا کے کلام تبدیل ہو سکتا ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں تبدیل ہونے کی ضرورت ہے، ہماری سوچوں کو تبدیل ہونے کی ضرورت ہے۔ اچھا پھر سوتیلی بہن سے نہیں شادی کر سکتے آپ، سوتیلی بہن سے کوئی تعلق نہیں کر سکتے آپ، شادی یعنی یہ گناہ ہے، یہ شادی نہیں ہے۔ اور ہم سوچتے نہیں جی سوتیلی بہن سے شادی ہو سکتی، اس کی بھی آپ تلاوت کر لیں۔ میرا تو دل چاہتا ہے کہ کاش چرچ جو ہے یہ ذمہ داری لے کہ یہ جو آیتیں ہیں نا، ایک ایک رشتے کے بارے میں یہ فریم کر کے گلیوں کوچوں میں ہینگ کر دی جائیں، تاکہ آتے جاتے لوگ، ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے جو کلام کو ہے نا چرچ کے اندر ہی رکھنا ہے۔ میں شکر کرتی ہوں چرچ کے اندر ان رشتوں کا احترام ہے۔ کرسچن جو ہیں وہ بائبل مقدس تو تایا چاچا، کرسچن تایا چاچا کے گھر بھی شادی نہیں کرتے، کوشش ہوتی، بلکہ بعض میں کہتی ہوں کہ بعض قبائل ایسے ہیں کہ وہ اس حد تک احترام کرتے ہیں کہ وہ جیسے ذات پات کا تعلق ہے، وہ اتنے پھر کٹر ہو جاتے ہیں کہ وہ سیم ذات میں بھی شادی نہیں کرتے، جبکہ اس سے منع نہیں کیا، خدا نے نام لے کر بائی نیم ان رشتوں کو ڈیفائن کر دوسرے دیا۔ کافی مذاہب ہیں سسٹر جس میں آپ مطلب الاؤ ہے چچا زاد، تایا زاد، ان کے ساتھ آپ شادی کر سکتے ہیں۔ ہاں جی، لیکن بائبل منع کرتی قریبی رشتے میں، اور آپ یہ شاید بلڈ ریلیشن ہے اس وجہ سے۔ ہاں جی، بلڈ ریلیشن یعنی باپ کی طرف سے جو رشتہ آتا ہے اس میں بائبل مقدس جو ہے وہ شادی کرنے سے منع کرتی ہے۔ اور آپ دیکھیں جب ہم کریں گے پروگرام انٹر ریشیل میریجز پہ، اس پہ زیادہ میں اس پر روشنی ڈالوں گی، لیکن بہت سی بیماریاں جو ہیں اسی وجہ سے خاندانوں میں آ جاتی ہیں کہ وہ بلڈ ریلیشن میں جو قریبی رشتہ ہے اس میں شادی کرتے ہیں، تو پھر ان کے بچے معذور پیدا ہوتے ہیں، یا کوئی نہ کوئی ایسی پرابلم ہوتی ہے ان جو کی کہ لا علاج۔ ذہنی جو وہ حالت ہوتی ہے وہ کمزور ہوتی، یا سننے کی، سمجھنے کی صلاحیت جو ہے ان کی کمزور ہو جاتی۔ تو میں چاہوں گی آپ ابھی اس کا جو میں بات کر رہی تھی سوتیلی بہن سے شادی کرنا ناجائز ہے، اس کے بارے میں ہم ضرور کلام خدا میں سے ہدایت لیں گے۔ آپ حوالہ تلاوت کر دیجئے پلیز۔ امون ایک شخص تھا جس نے اپنی سوتیلی بہن سے شادی کی تھی، تو اس کا جو انجام ہوا اس کو ضرور پڑھ دیجئے تاکہ لوگوں کو رہنمائی ہو جائے کہ وہ سوچتے ہیں کہ سوتیلی بہن سے رشتہ کرنا جائز ہے۔ کلام خدا میں سیموئیل نبی کا دوسرا صحیفہ، اس کا 13واں باب اور اس کی 7 سے 14 آیت۔ سو داؤد نے تمر کے گھر کہلا بھیجا کہ تو ابھی اپنے بھائی امنون کے گھر جا اور اس کے لیے کھانا پکا۔ سو تمر اپنے بھائی امنون کے گھر گئی اور وہ بستر پر پڑا ہوا تھا، اور اس نے آٹا لیا اور گوندھا اور اس کے سامنے پوریاں بنائیں اور ان کو پکایا، اور توے کو لیا اور ان کے سامنے ان کو انڈیل دیا، پر اس نے کھانے سے انکار کیا۔ تب امنون نے کہا کہ سب آدمیوں کو میرے پاس سے باہر کر دو۔ سو ہر ایک آدمی اس کے پاس سے چلا گیا۔
تب امنون نے تمر سے کہا کہ کھانا کوٹری کے اندر لیا تاکہ میں تیرے ہاتھ سے کھاؤں۔ سو تمر وہ پوریاں جو اس نے پکائی تھی اٹھا کر ان کو کوٹری میں اپنے بھائی امنون کے پاس لائی، اور جب وہ ان کو اس کے نزدیک لے گئی کہ وہ کھائے تو اس نے اسے پکڑ لیا اور اس سے کہا، اے میری بہن مجھ سے وصل کر۔ اس نے کہا، نہیں میرے بھائی، میرے ساتھ جبر نہ کر، کیونکہ اسرائیلیوں میں کوئی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے، تو ایسی حماقت نہ کر، اور بھلا میں اپنی رسوائی کہاں لیے پھروں گی، اور تو بھی اسرائیلیوں میں احمقوں میں سے ایک کی مانند ٹھہرے گا۔ سو تو بادشاہ سے عرض کر، کیونکہ وہ مجھ کو تجھ سے روک نہیں رکھے گا۔ لیکن اس نے اس کی بات نہ مانی، اور چونکہ وہ اس سے زور آور تھا اس لیے اس نے اس کے ساتھ جبر کیا اور اس سے صحبت کی۔ پھر امنون کو اس سے بڑی سخت نفرت ہو گئی، کیونکہ اس کی نفرت اس کے جذبہ عشق سے کہیں بڑھ کر تھی۔ سو امنون نے اس سے کہا، اٹھ چلی جا۔ اور وہ کہنے لگی، ایسا نہ ہوگا، کیونکہ یہ ظلم کہ تو مجھے نکالتا ہے اس کام سے جو تو نے مجھ سے کیا بدتر ہے۔ پر اس نے اس کی ایک نہ سنی۔ تب اس نے اپنے ایک ملازم کو جو اس کی خدمت کرتا تھا بلا کر کہا، اس عورت کو میرے پاس سے باہر نکال دے اور پیچھے دروازے کی چٹکنی لگا دے۔ اور وہ رنگ برنگ کا جوڑا پہنے ہوئی تھی، کیونکہ بادشاہوں کی کنواری بیٹیاں ایسی ہی پوشاک پہنتی تھیں۔ غرض اس کے خادم نے اس کو باہر کر دیا اور اس کے پیچھے چٹکنی لگا دی، اور تمر نے اپنے سر پر خاک ڈالی اور اپنے رنگ برنگ کے جوڑے کو جو پہنے ہوئے تھی چاک کیا، اور سر پر ہاتھ دھر کر روتی ہوئی چلی۔ اس کے بھائی ابی سلوم نے اس سے کہا، کیا تیرا بھائی امنون تیرے ساتھ رہا ہے؟ خیر، اے میری بہن، اب چپ کی ہو رہے، کیونکہ وہ تیرا بھائی ہے، اور اس بات کا غم نہ کر۔ سو تمر اپنے بھائی ابی سلوم کے گھر میں بے کس پڑی رہی۔ اور جب داؤد بادشاہ نے یہ باتیں سنی تو اسے نہایت غصہ آیا، اور ابی سلوم نے اپنے بھائی امنون سے کچھ برا بھلا نہ کہا، کیونکہ ابی سلوم کو امنون سے نفرت تھی، اس لیے کہ اس نے اس کی بہن تمر کے ساتھ جبر کیا تھا۔ آگے یہ سارا وہ واقعہ ہے، لیکن اس کے بعد داؤد بادشاہ کو غصہ آیا اور اس شخص کو قتل کر دیا گیا تھا، اور نہ اس شخص کو بلکہ اس کے قبیلے تک پہ سزا جاری ہوئی تھی۔ تو بائبل جو ہے ایسے گناہ کا سختی سے مقابلہ کرتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ سوتیلی بہنیں جو ہیں وہ آپ کے لیے مال غنیمت ہے، آپ جو مرضی ان کے ساتھ کریں۔ آخر میں اختتام کرتے ہوئے اس ریفرنس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی۔ خدا کے کلام میں غلطیوں کی کتاب نئے عہد نامے میں اس کے 5ویں باب کی 19ویں آیت سے، اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند، ان کی بابت تمہیں پہلے سے کہے دیتا ہوں، جیسا کہ پیشتر جتا چکا ہوں، کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے۔ اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں۔ خدا حافظ۔